بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سافٹ ریولیوشن یا جس کو سافٹ انقلاب کہہ سکتے ہیں، یہ ایک تدریجی عمل ہے، یعنی جو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور اس سلو پروسیس کے ذریعے جو کوشش کی جاتی ہے اس کے نتیجہ میں جو تبدیلی یعنی مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کو ہم ایک سافٹ ریولیوشن کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو مثبت تبدیلی کے عمل میں جو سرگرمیاں کی جاتی ہیں وہ پرامن ہوتی ہیں۔ اس سافٹ ریولیوشن لانے کے عمل میں پرتشدد یا جارحانہ سرگرمیاں شامل نہیں ہوتی۔ یہ جو سافٹ ریولیوشن کا طریقہ کار ہے، دراصل اس میں شعوری، تہذیبی اور سوچ میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اگر ہم 2003 تا 2006 یعنی 4 سالوں کا جائزہ لیں تو اس دوران ملک جارجیا، یوکرین، کرغزستان اور لبنان میں اس قسم کے سافٹ ریولیوشن برپا ہوئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے جو دوسری ٹیلی تھون تھی، اس میں ایک خاتون کے سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے بھی اپنی موجودہ جدوجہد کو سافٹ ریولیوشن کے لیے جدوجہد کا نام دیا تھا۔ اور اگر 25 مئی کے واقعہ کو ہم مائنس کر دیں اور ان کی ساری جدوجہد کو دیکھیں تو اب تک کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے سافٹ انقلاب کے یا سافٹ ریولیوشن کے اس بیانیہ کی حمایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تاہم 2 روز قبل عمران خان صاحب نے صحافیوں کی ایک ملاقات میں دھمکی دی کہ وہ اب اس سافٹ ریولیوشن کی کاوشوں کو خرابات کہہ کر یعنی چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ اسی مہینے دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کی وجہ سے تشدد اور جارحانہ سرگرمیاں کرنی پڑیں تو وہ کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایرانی انقلاب کا حوالہ بھی دیا۔ اب مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کس کے مشورہ پر یہ راہ اختیار کرنے کا سوچا ہے۔ جہاں تک ایرانی انقلاب کا تعلق ہے تو اس کا پاکستان کے انقلاب سے موازنہ قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ خمینی کے انقلاب کے پیچھے ان کی 1964 سے لے کر 1979 تک 15 سال کی ملک بدری شامل ہے، اور اس ملک بدری کی حالت میں انہوں نے کاوشیں کیں، اور ان کے 2 واضح مقاصد تھے کہ شہنشاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو اور ان کے ملک میں شیعہ مسلک کے تحت حکومت کا قیام کیا جائے۔ انہوں نے ایران میں جو ممبر کی یعنی جو مذہبی امام کا ممبر ہوتا ہے اس کی طاقت کا شعور اجاگر کیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ لیکن یہ بھی ناظرین ذہن میں رہے کہ ایرانی انقلاب میں 50,000 تا 1,00,000 ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ اب جہاں تک پاکستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہ صوفیوں کی سرزمین کہلاتی ہے، اور یہاں پہ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ پیار اور محبت کے نتیجے میں پھیلا ہے۔ یہاں ممبر کی طاقت سے آج تک انقلاب نہیں آ سکا، اور لگتا ہے آئے گا بھی نہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی جدوجہد میں کرپشن، حقیقی آزادی، انصاف، عدل اور قانون کی حکمرانی کے نکات اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان نکات کو پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ اب وہ ایک ماہرین کی کمیٹی کے ذریعے وہ ان نکات کے علاوہ معاشی وسائل جو مختلف اداروں اور افراد کے قبضہ میں ہیں ان کی تفصیلات نکال کر عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف اداروں نے اپنی اجارہ داری یعنی مناپلی قائم کر کے، اور کچھ بااثر افراد نے اپنی مناپلی بنا کے معاشیات کے جو مختلف فیلڈ ہیں اکنامکس کے، ان پر اپنی اجارہ داری کے تحت پوری کمائی ان تک جاتی ہے اور عوام الناس تک ان کا کوئی فائدہ نہیں جا رہا۔
اسی طرح ملک میں جو پیداواری اور انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو مختلف اداروں نے کیسے تباہ کیا، اور اسی طرح یہ جو ہمارے کچھ ادارے ہیں جس میں سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، کمیونیکیشن ہے، روڈ ٹرانسپورٹ ہے، اور اسی طرح کچھ اور بھی پیداواری سیکٹر ہیں، یہ کس طریقے سے مونوپلائز کیے گئے اور کن کن اداروں اور افراد نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو یہ ایسے موضوعات ہیں جن کو عمران خان اپنے پہلے سے جاری کیے گئے موضوعات میں شامل کر کے عوام کا جو شعور ہے اس کو بلند کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک میں جو وسائل ہیں جو سب کے فائدے کے لیے تھے ان کو کس طریقے سے مختلف اداروں نے اجارہ داری قائم کر کے اور مختلف افراد نے اجارہ داری قائم کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس کا فائدہ پوری قوم کو نہیں مل رہا۔ تو اگر وہ اس طریقے سے اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں اور ان پوائنٹس کو بھی ساتھ شامل کر سکتے ہیں تو بہرحال جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں جو کامیابی ہے وہ ممکن ہے۔ پاکستان میں جو ہے اس کی جو جتنی بھی تاریخ ہے 75 سالہ تاریخ، اس میں کبھی بھی کوئی تشدد یا جارحانہ سرگرمیوں کے ذریعے انقلاب نہیں آیا، اور پاکستان کی جو ہے وہ بیشتر جو آبادی ہے جیسے آپ جانتے ہیں پنجابیوں پر مشتمل ہے، اور پنجابی قوم کے خمیر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ تشدد سرگرمیوں یا جارحانہ سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی لیتے ہوں یا کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوں۔ اور آخر میں عمران صاحب کے لیے ایک اور بھی مشورہ ہے کہ آپ ایک جب ماہرین کی کمیٹی بناتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مزید کون سے نکات ہیں جس پہ آپ عوام کو شعور دے سکتے ہیں، تو آج کل میڈیا میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کی شخصیت ایک ایسی نظر آتی ہے جو کہ بڑے ہی مناسب اور موزوں الفاظ میں ان چیزوں کو آپ کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے مشورہ کر کے اپنے اس پروگرام کو آگے چلیں۔ جارحانہ رائے اپنانے کا یا پرتشدد رائے اپنانے کا کس نے آپ کو مشورہ دیا ہے؟ یہ آپ کے دوست نہیں لگتے، باقی آپ کی مرضی ہے، پرامن طریقے سے آپ چل رہے ہیں، قوم کا شعور بلند کر رہے ہیں، یہی ایک اچھا طریقہ ہے اور اسی کو جاری رکھیں۔ بہرحال مشورہ دیا آپ کو، باقی آپ نے مشورے پہ عمل کرنا ہے یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔